محترم سامعین، آج کے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری ملتی تھی نا، پھر بھی حضور نماز پڑھتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ شکرانہ، شکرانے کے نوافل جی۔ اس کی بھی عادت بنائیں اور کبھی محسوس بھی کریں اللہ نے جو خوشی عطا فرمائی ہے جی۔ آج تو ہر وقت ہمارے سامنے غم ہی غم ہوتے ہیں جی، خوشی محسوس نہیں ہوتی، وگرنہ خوشیاں کوئی کم ہیں جو اللہ نے دی ہیں۔ کبھی تنہائی کے اندر بندہ بیٹھ کے سوچے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی چھوٹی انگلی کے ناخن تک یہ پورا جسم انسان کا سلامت ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان بول رہی ہے، کان سن رہے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، ہاتھ پکڑ رہے ہیں، دل اپنی جگہ پر ٹھیک ٹھیک حرکت کر رہا ہے، معدہ کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، تمام اعضاء اپنی جگہ پر سلامت ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کچھ نہ بھی ہو نا، اس کا سلامت رہنا یہ ہمیں شکر ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے جی۔ تو اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا دو طریقے تھے۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر نماز پڑھتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ نماز نہیں پڑھتے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا فرماتے ہیں جی۔ میں دونوں کا تذکرہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتی ہیں، رأیت ابن ابی اوفا، ایک صحابی ہیں ابن ابی اوفا، میں نے ان کو دیکھا، صلی رکعتین، انہوں نے نا 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ 2 رکعت آپ نے نماز اس وقت کون سی ادا کی ہیں؟ فرمانے لگے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضحیٰ رکعتین حین بشر بالفتح، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کسی جگہ کی فتح کی خوشخبری ملتی تو اللہ کے پیغمبر بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور اس کے اوپر انہوں نے دوسرا ایک چھوٹا سا واقعے کی طرف اشارہ بھی کیا، او برأس ابی جہل، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ بدر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کا نا سر کاٹ کے لائے تھے، 2 انصاری بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا، ابھی رمق باقی تھی، کچھ نہ کچھ زندگی باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھے اور اس کی داڑھی کو پکڑا جی، اور داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا، انت ابو جہل، تو وہی ابو جہل ہے نا جو اللہ کے پیغمبر کو گالیاں دیتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، آج پڑا ہے نا ہمارے نیچے۔ جب وہ آگے سے کچھ بولنے لگا نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنا خنجر نکال کر اس کی گردن کو کاٹ کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس کے بالوں سے پکڑ کے نا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ کے پیغمبر نے ابو جہل کا کٹا ہوا سر دیکھا تو سر سجدے میں رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ نے نعرہ مارا، اللہ اکبر، اور نعرے کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ 2 روایتیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر 2 رکعت نماز ادا کی ہے، اور ایک میں آتا ہے کہ باقاعدہ طور پر نماز ادا تو نہیں کی، لیکن آپ نے الصلوۃ والسلام نے شکرانے کا سجدہ کیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں دونوں کام کیے تھے، پہلے 2 رکعت نماز سجدے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ یعنی اس امت کا سب سے بڑا جو کافر تھا، جو ابو جہل فرعون کے برابر تھا جی، بلکہ فرعون سے بھی زیادہ بڑا کافر تھا۔ فرعون کے بارے میں سورۃ یونس میں آتا ہے، جب وہ مرنے لگا نا تو کہنے لگا، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، میں اس کو مانتا ہوں۔ پہلے کہتا تھا میں رب ہوں جی، جب مرنے لگا نا کہنے لگا میں اس رب کو مانتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اللہ نے فرمایا، آنا، اب کہتا ہے ایمان لاتا ہوں، جب موت سامنے آ گئی ہے، اس وقت کا ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن ابو جہل جب مرنے لگا، اللہ اکبر، کیسا متکبر اور غروری آدمی، جب مرنے لگا نا
حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ محمد کو جا کے میرا پیغام دے دینا، جتنا زندگی کے اندر میرے دل میں تیرا بغض تھا نا، مرتے ہوئے اس سے بھی زیادہ لے کے جا رہا ہوں۔ اس وقت اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا جب اس کا سر دیکھا نا کٹا ہوا، تو آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی جی۔ چنانچہ اور بھی بہت ساری روایات ہیں جس کے اندر آتا ہے، ایک حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے جی، فرماتے ہیں کہ انہو کان اذا جاء امر السرور، جب حضور کے پاس کوئی خوشخبری آتی، اور بشر بھی، یا کسی چیز کی حضور کو خوشخبری دی جاتی، خر ساجدا شاکرن للہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا فرماتے تھے۔ ایک اور چھوٹی سی حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ نا میں نے مسجد نبوی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اتنا لمبا سجدہ کیا نا، اتنا لمبا سجدہ میں نے کبھی حضور کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں بڑا حیران کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، اتنا لمبا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضور سجدہ کر کے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ اطلت السجودہ، اتنا لمبا آپ نے آج سجدہ فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سجدت لربی شکرا فیما اعطانی من امتی 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب۔ میں اس لیے آج اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے آج مجھے بتایا ہے کہ میرے نبی آپ کی امت کے 70,000 بندوں کو میں بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ اس نعمت کے ملنے پر میں اللہ کا اتنا لمبا شکریہ، لمبا سجدہ کر کے شکر ادا کر رہا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے، یہ ایک نئی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نا محسوس کیا کریں۔ آنکھ سلامت ہے، کبھی اس لیے سجدہ شکر ادا کیا کریں، شکر ہے اللہ تیرا میری آنکھ سلامت ہے، زبان کام کر رہی ہے، پاؤں چل رہے ہیں۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو چلنے سے معذور ہیں، دیکھنے سے معذور ہیں، ہاتھ ان کے کام نہیں کرتے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بی پی لو ہو جاتا ہے۔ اگر ساری چیزیں سلامت ہیں، اپنی جگہ پر کام کر رہی ہیں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی اولاد پہ نظر پڑتی ہے، بچہ سامنے آتا ہے، بچی سامنے آتی ہے، بندہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اولاد مجھے دی ہے، اس پہ شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہے جو بندے کو نظر آتی ہے، اس کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس کو بولتے ہیں صلاۃ شکرانہ۔ یہ 2 رکعت ہوتی ہے جی، اس کی نیت یہی کرنی ہے جی جیسے نفل کی نیت کی جاتی ہے، باقی ساری ترتیب ہوئی ہے جو عام نمازوں کی ہوتی ہے۔ البتہ اگر سجدہ کرنا ہو، سجدہ کرنے کے لیے پھر کوئی اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ کوئی کام کیا جائے، سجدہ صرف کرنا ہو نا تو بس اتنا ہے کہ جو ہی خوشخبری ملی نا فوراً جہاں بندہ بیٹھا تھا، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسے بھی آتا ہے کہ کئی دفعہ نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے تھے، کسی نے آ کے نا آپ علیہ السلام کو ایسی بات بتائی جو خوشی کی خبر تھی، اللہ کے پیغمبر اونٹ کے اوپر سجدہ ریز ہو گئے، سواری کے اوپر سجدہ کر دیا۔ تو اس لیے جب کبھی ایسی خوشی کی خبر ملتی ہے وہاں سجدہ شکر ادا کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے، اور 2 رکعت شکرانے کے ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سجدہ شکر ایسے ہی کر سکتے ہیں، سجدہ شکر کے لیے کوئی مزید اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحیح جو سجدہ کیا جاتا ہے عام روٹین کے مطابق جی، اس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ بندہ وضو کرے اور باقی سارے، لیکن اگر شکرانے کے طور پر وہ سجدہ ادا کر رہا ہے، ویسے جو ہے نا بیٹھا تھا سجدے میں چلا گیا، اس کے لیے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے جی، بس اسی حالت میں جس حالت میں تھا جی، بغیر وضو کے بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدہ ہی تو کرنا ہے جی، اس کے اندر اللہ کا ذکر اس نے ادا کرنا ہے، وہ سبحان ربی الاعلی ہے وہ کہہ سکتا ہے جی۔ البتہ بہتر تو یہی ہے کہ اگر وضو کے ساتھ ہو تو سجدہ کرے گا، اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ الحمد قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، قبلے کی طرف رخ ہو، لیکن اگر سواری پر ہے جس طرح کہ ابھی میں سواری کا مسئلہ بتا رہا تھا، سواری پر ہے جی، رخ سواری کا اور طرف ہے جی، اس کے اندر پھر قبلے کی طرف رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے جی، بغیر قبلے کی طرف رخ کیے جس طرف بھی رخ ہے سجدہ ادا کر دے، ہو سکتا ہے۔ بلکہ صرف سجدے کی بات نہیں ہے،
ایک اور مسئلہ چلو آ گیا، یہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ نفل نماز پڑھے نا، نفل نماز پڑھنے کے لیے ویسے تو حکم یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے جی، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی ہے، بندہ سواری پر سوار ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں ہو سکتا اور بندے کا دل کر رہا ہے کہ نفل ادا کروں جی، تو جس طرف مرضی ہے سواری کا رخ ہونا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، اللہ اس کو انشاءاللہ قبول فرمائے، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے جی۔ یہ تو اللہ پاک نے ہمیں ایک قبلہ نعمت کے طور پر دی ہے، مجبوری کی حالت میں یہ جائز ہے نہ۔ یہ 3 اوقات ہیں جی، سورج نکلنے کا وقت، سورج ڈوبنے کا وقت، عین زوال کا وقت جی، ان 3 اوقات کے علاوہ کی بات ہے۔ ان 3 اوقات کے اندر کسی قسم کا سجدہ اور کسی قسم کی نماز جو ہے یہ ادا نہیں کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔